بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن کثیر نے سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کے کئی رکعت آمیز قابل رشک واقعات نقل کیے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پانی مانگ کر پیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھر کو بیچ رہا ہے۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گھر کے فروخت کرنے کی وجہ دریافت کی تو بتایا کہ اس پر 4000 دینار کا قرض چڑھ گیا ہے، جس کے ادا کرنے کے لیے وہ اپنا گھر فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض خواہ کے پاس اپنا آدمی روانہ کر کے اس کو پیغام بھیجا کہ تیرا قرض میرے ذمہ ہے، اور گھر والے کو کہا کہ تم اپنا گھر فروخت مت کرو، آرام سے اس میں رہو۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش الحان کاری تھے۔ ان کے مصاحبین کرام میں ایک شخص مفلس ہو گیا، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہمارا امیر سخاوت کے لیے مشہور ہے، اگر تم اپنا حال اس کو بتاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کرے۔ اس پر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو مجھ پر سوال کا داغ لگوانا چاہتی ہے۔ لیکن جب بیوی نے زیادہ اصرار کیا تو وہ آ کر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ گیا، لیکن کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم کسی ضرورت سے بیٹھے ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سعید نے اپنے غلاموں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں، اب بتاؤ کیا ضرورت ہے۔ وہ شخص پھر بھی خاموش رہا کہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دیا اور کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اب تو مجھے نہیں دیکھ رہا، اب اپنی ضرورت بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ امیر کو سلامت رکھے، ہمیں فاقہ و احتیاج نے تنگ کر دیا ہے، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ سعید بن عاص نے کہا صبح میرے وکیل سے مل لینا۔ اگلی صبح وہ شخص سعید کے وکیل کے پاس آیا تو وکیل نے کہا امیر نے تمہیں کچھ سامان دینے کا حکم دیا ہے، بس سامان اٹھانے کے لیے کوئی آدمی لاؤ۔ اس شخص نے کہا میرے پاس سامان اٹھانے والا تو کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تو نے مجھے ایسا کام کرنے پر مجبور کیا ہے جس کی وجہ سے میں امیر کے سامنے رسوا ہو گیا ہوں۔ اس نے کوئی وزنی چیز دینے کا حکم دیا ہے جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ امیر نے آٹا غلہ دینے کا کہا ہے، اگر کوئی رقم ہوتی تو بوجھ اٹھانے والوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جو کچھ دیا ہے بہرحال وہ ہمارے لیے ہے، لہٰذا اسے لے لو۔ چنانچہ وہ شخص وکیل کے پاس دوبارہ آیا تو وکیل نے کہا میں نے امیر سعید کو اطلاع دی ہے کہ سائل کے پاس کوئی سامان اٹھانے والا نہیں ہے، تو انہوں نے تمہارا سامان 3 سوڈانی غلامان کے ذریعے تمہارے گھر روانہ کر دیا ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر غلام کے سر پر 10,000 درہم ہیں۔ اس نے غلاموں سے کہا کہ سامان رکھو اور چلے جاؤ۔ غلاموں نے کہا کہ امیر نے ہمیں بھی تجھے تحفے میں دیا ہے، کیونکہ جب وہ کسی کے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں تو سامان اٹھانے والا بھی ہدیے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کی تمام مالی احتیاج ختم ہو گئی اور وہ خوشحال و کشادہ رزق ہو گیا۔ ایک دیہاتی نے سیدنا سعید بن عاص سے سوال کیا تو انہوں نے خادم کو اسے 500 درہم دینے کا حکم دیا۔ خادم نے صحیح سے سنا نہیں اور پوچھا کہ 500 درہم دوں یا 500 دینار؟ سعید بن عاص نے کہا میں نے تو 500 درہم کہا تھا، لیکن اب چونکہ تمہارا خیال 500 دینار کی طرف گیا ہے تو بہتر ہے کہ اسے 500 دینار ہی دے دو۔ دیہاتی ان دیناروں کو لے کر رونے لگا۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ کیا تم کو تمہارے حق سے کم دیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ رونا مجھے زمین پر آتا ہے کہ وہ آپ جیسے انسان کو کیسے نگلے گی۔ ایک شخص 4 دیتوں کے ضمانت کے سلسلے میں اہل مدینہ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ سیدنا حسن بن علی یا سیدنا عبداللہ بن جعفر یا سیدنا سعید بن عاص یا سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ تو تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص مسجد کی طرف گیا۔ سامنے سے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا سعید بن عاص ہیں، اور جا کر ان سے ملا اور اپنی پریشانی ان کو بتائی۔ سعید بن عاص وہیں سے مسجد جانے کے بجائے اپنے گھر واپس آئے اور اس شخص سے کہا کہ کوئی مزدور لے آؤ۔
اس نے کہا میں نے آپ سے مال مانگا ہے، کھجوریں نہیں مانگی۔ سعید نے کہا مجھے معلوم ہے، جاؤ کوئی بوجھ اٹھانے والا لے آؤ، اور پھر اسے 40,000 درہم دے دیے۔ وہ شخص مال اٹھا کر واپس ہو گیا اور کسی اور سے کچھ نہ مانگا۔ جب سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی عمارت پر فائز تھے تو ایک عابدہ عورت ان کے پاس اپنی حاجت لے کر حاضر ہوئی، جس کو انہوں نے فی الفور پورا کیا، اور اس عورت کے ساتھ نہایت عزت و اکرام سے پیش آئے۔ اس پر وہ عورت سعید بن عاص سے مخاطب ہو کر بولی کہ آپ کے احسانات کا بوجھ ہمیشہ شرفاء کی گردنوں پر رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شریف انسان سے اپنی کوئی نعمت زائل کر دیتا ہے تو آپ کو اس نعمت کے لوٹانے کا سبب بنا دیتا ہے۔